معزز سامعین، وہ لوگ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں اہل الحدیث تو گستاخ رسول ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر نہیں جانتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر نہیں سمجھتے۔ حاضر و ناظر کا کیا مطلب ہے؟ حاضر کا مطلب ہے ہر جگہ موجود ہے اللہ کے رسول، اور ناظر کا مطلب ہے ہر جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ یہ عقیدہ ہے مسلمانوں میں سے ایک بڑی گروہ کا، وہ عقیدہ رکھتے ہیں اس بات کا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موت سے پہلے بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی حاضر و ناظر، نعوذ باللہ من ذلک۔ جبکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں نہ حاضر و ناظر تھے، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے بعد بھی ہر جگہ موجود ہیں، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کو دیکھنے والے ہیں۔ یہ عقیدہ ہمارا ہے معزز۔ اور یہاں پہ یہ بھی وضاحت کر دوں میں کہ اللہ رب العالمین کے بارے میں بھی یہ عقیدہ ہے ہمارا، ہر جگہ حاضر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں کئی جگہوں پر اس بات کا اعلان کیا ہے، کیا کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ اللہ رب العالمین جو ہے عرش پر موجود ہیں، اور عرش کہاں ہے؟ ساتویں آسمان پر۔ اللہ رب العالمین جو ہے ساتویں آسمان کے اوپر، عرش کے اوپر موجود ہے، مگر اللہ رب العالمین کی سماعت، اللہ رب العالمین کی بصارت، اللہ رب العالمین کا علم اور اللہ رب العالمین کی قدرت ہر جگہ موجود ہے، پوری دنیا کے چپے چپے ہر جگہ پر، چاہے خشکی ہو، تری ہو، زمین ہو، آسمان ہو، پہاڑ ہو، کہیں بھی ہو، اللہ رب العالمین کی قدرت، اللہ رب العالمین کی سماعت، اللہ رب العالمین کی بصارت ہر جگہ موجود ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے جو قرآن سنت دیتا ہے۔ مگر ہم یہ کہیں کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ موجود ہے، نعوذ باللہ من ذالک، جیسے کہ صوفی لوگوں نے اور گمراہ لوگوں نے اس عقیدے کو بنایا ہے، اور وحدت الوجود اسی کو کہا جاتا ہے کہ ہر چیز میں اللہ ہے، جیسے کہ غیر مسلم بھی اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں، اسی طریقے سے مسلمانوں کی جو صوفیہ گروہ ہے وہ یہ عقیدہ رکھتی ہے وحدت الوجود کا، اور جو قرآن و سنت کے ماننے والے ہیں وہ قرآن و سنت کے مطابق جو ہے اس چیز کا اعتقاد نہیں رکھتے۔ میرے بھائیوں معزز سامعین، اس حوالے سے بھی ایک دو جو ہے مثال کے طور پر میں دلیل پیش کر دوں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وما كنت بجانب الغربی اذ قضینا الی موسیٰ، اے نبی آپ مغربی کناروں پر، مغربی جانب نہیں تھے جب موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کیا جا رہا تھا۔ اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی اگر ہر جگہ موجود ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کو جو نبوت دی جا رہی ہے وہاں پہ کیوں نہیں؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وما كنت بجانب الطور، اے نبی آپ طور کے جانب نہیں تھے، اور پھر مزید باتیں اللہ رب العالمین کہتا ہے۔ اب یہ تو بات ہو گئی موسیٰ علیہ السلام بہت سالوں پہلے آئے تھے، چلیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریزنٹ والی زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کے لیے نکلتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی دعا کرتے تھے، کیا کہتے تھے؟ اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل، اے اللہ ہمارے سفر کا تو ہی ساتھی ہے، اور ہم جو اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں تو ہی اس کا محافظ ہے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بھی موجود ہیں، سفر میں بھی موجود ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ آئیے اور بھی آپ کو بتاتے چلیں، سفر میں نکلتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اندازی کرتے، جس بیوی کا نام آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بیوی کے ساتھ سفر میں نکلتے تھے۔ آپ بتائیے تو صحیح، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر بیوی کے پاس ہیں تو قرآن اندازی کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیے، اللہ کے نبی علیہ السلام ہر بیویوں کے لیے الگ الگ دن مقرر کیے ہوئے تھے، اور باری ہوتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہوئے، اس بیوی کے پاس بھی ہیں، اس بیوی کے پاس بھی ہیں، ہر بیوی کے پاس ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باری بنانے کی ضرورت کیا؟ یہ وہ بات ہے جو قیامت تک میں سمجھتا ہوں کہ کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہیں تو باری کیوں ہر بیوی کے پاس؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات گزار رہی ہیں تو پھر باری کیوں ہے؟ کوئی جواب نہیں بن پائے گا معزز سامعین۔ لہذا عقیدہ ہمارا یہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر نہیں ہیں، آج بھی ہر جگہ موجود نہیں ہیں، آج بھی ہر چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھے رہے ہیں۔ ہاں یہ بات سنت سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود بھیجی جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو ہے فرشتوں کے ذریعے سے وہ درود پہنچائی جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے نہیں سن پاتے۔ اسی طریقے سے ایک چھوٹی سی بات کہہ کر کے اپنے بات کو ختم کرتا ہوں۔ معزز سامعین، اہل الحدیث کو گستاخ رسول کہا جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل نہیں سمجھتے۔ مختار کل کا کیا مطلب ہے؟ ہر چیز میں اختیار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے،
انتقال سے پہلے بھی اور انتقال کے بعد بھی، اور اسی وجہ سے آج بہت سارے مسلمان نبی کے نام پر جو ہے مدد مانگتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مجلسوں میں حاضر ہونے والے ہیں۔ بہت سارے جو ہے خرافات ہو رہے ہیں آج کے زمانے میں، جو ہے اس طریقے سے اچھے اچھے پکوان اور اس طریقے سے درود اور فاتحہ وغیرہ کے نام پر جو ہے اس بات کا انتظار کیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مجلس میں آنے والے ہیں۔ معزز سامعین، میں یہ بتا دوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز میں اختیار نہیں تھا، اور یہ قرآن و حدیث کا عقیدہ ہے۔ معزز سامعین، آئیے سورہ یونس آیت نمبر جو ہے 49، اللہ رب العالمین نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا، کیا کہلوایا؟ قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنے نفس، دوسرے کی بات چھوڑ دیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے، اے نبی آپ کہہ دیجئے لوگوں سے کہ میں اپنے نفس کے حوالے سے بھی کچھ اختیار نہیں رکھتا ہوں، میرے اندر کوئی اختیار نہیں ہے، ذرا ولا نفع، نہ نفع پہنچانے کی نہ ہی نقصان پہنچانے کی کوئی اختیار میرے میں نہیں ہے، الا ماشاء اللہ، مگر جو اللہ رب العالمین چاہے۔ آج جیسے کہ ہمارے اگر 50 روپیہ جیب میں ہو، ہمارے اندر اختیار رہتی ہے، ہم اگر چاہیں اس بھائی کو دے دیں، ہم چاہیں صدقہ کر دیں، ہم چاہے کھا لیں، یہ اختیار کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اختیار دی گئی تھی وہ دی گئی تھی، لیکن نفع نقصان پہنچانے کا اختیار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورہ یونس آیت نمبر 107 میں فرمایا، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر کوئی نقصان پہنچتی ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے، اور اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے نقصان کو ہٹانے والا، پریشانی کو ہٹانے والا۔ اسی طریقے سے معزز سامعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو ہے صحیح بخاری کی حدیث، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں، قریش سے مکہ کو بھی یہ جو ہے خبر دیتے ہیں، بنی عبد مناف کو بھی خبر دیتے ہیں، عباس بن عبد المطلب کو بھی خبر دیتے ہیں، صفیہ امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خبر دیتے ہیں کہ سن لو، آخرت کو بنانے کے لیے اپنی پونجی جمع کر لو، جہنم سے بچانے میں کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ اور اسی حدیث کے اندر اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَيَا فاطمہ بنت محمد، اے محمد کی بیٹی فاطمہ، سَلِينِي بِمَا شِئْتِ مِن مَالِي، میرے مال میں سے جو کچھ تمہیں مانگنا ہے مانگ لو، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اللہ رب العالمین کے یہاں میں کوئی اختیار نہیں رکھتا کہ میں تمہیں وہاں کوئی بچا سکوں۔ یہ وہ حقیقت ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، یہ چند بنیادی باتیں تھیں جس کے بنیاد پر جو ہے لوگ اہل الحدیث کو گستاخ رسول سمجھتے ہیں، حالانکہ گستاخ رسول تو خود وہ ہیں۔ جو بات قرآن و سنت میں نہیں بیان کی گئی، جو عقیدہ قرآن و سنت میں نہیں دیا گیا، وہ عقیدہ ہم خود ساختہ گڑھ کر کے جو ہے پھر دوسرے کو جو قرآن و سنت پر چل رہے ہیں، ایسے لوگوں کو برا بلا کہیں اور گستاخ رسول سمجھیں، تو یہ ہماری غلطی ہے، ہماری غلطی ہے۔ قرآن و سنت پر چلنے والا ہی حقیقی دین پر چل رہا ہے، صراط المستقیم پر چل رہا ہے۔ لہذا تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اہل الحدیث گستاخ رسول نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے چاہے ولیوں کے حوالے سے ہو، صحابہ کے حوالے سے ہو، نبیوں کے حوالے سے ہو، امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہو، جتنا جس چیز کا رتبہ اور شان اور جو پیمانہ بتایا ہے قرآن و سنت میں، اسی پیمانے کو لے کر کے اہل الحدیث چلتے ہیں۔ باقی دنیا کو جو ہے وہ اچھی لگے یا نہ لگے، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اللہ رب العالمین سے سمجھ کے ساتھ نیک اعمال کی توفیق دے۔